السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبق نمبر 252، آیت نمبر 37 سے 54 تک، لیسن نمبر 252، آیت 37 to 54۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے، اللیل والنہار، رات اور دن ہے، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، نہ کہ ایسی چیزیں جنہیں انسان پوجنا شروع کر دے یا جن کی عبادت کرے۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ تم سجدہ کرو سورج کے لیے اور نہ چاند کے لیے، واسجدوا للہ، اور سجدہ کرو اللہ کے لیے، الذی خلقہن، وہ ذات جس نے ان کو پیدا کیا ہے، یعنی بجائے سورج اور چاند کو پوجنے کے اس کی پوجا کرو، اس کی عبادت کرو جس نے سورج چاند کو پیدا کیا۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر ہو تم صرف اسی کی عبادت کرتے۔ تو عبادت میں خاص طور پر سجدے کا ذکر کیا گیا، کیونکہ یہ عبادت کی سب سے بہترین شکل ہے، خاص شکل ہے۔ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ تو گویا اللہ کی عبادت کا ثبوت دینے کے لیے کیا ضروری ہے؟ سجدہ۔ اسی لیے نماز تمام عبادات میں زیادہ اہم ہے اور ہر روز کئی بار اس کو ادا کرنے کا حکم ہے، اور نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ سجدہ نہ کیا جائے۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، پھر اگر وہ تکبر کریں، سجدے سے انکار کریں، جیسے ابلیس نے سجدے سے انکار کیا تو اس کے اس عمل کو کس سے تشبیہ دی گئی؟ تکبر سے۔ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، گویا انکار تکبر کے ہم معنی ہے۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، پھر اگر وہ تکبر کریں یعنی اس سے انکار کریں، فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، تو وہ ہستیاں جو تیرے رب کے پاس ہیں، اشارہ ہے فرشتوں کی طرف، یعنی اللہ کے جو مقرب ہیں، يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وہ تسبیح کر رہے ہیں اس کی رات اور دن، یعنی اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر میں دن رات لگے ہوئے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اور وہ تھکتے نہیں ہیں، اکتاتے نہیں ہیں۔ یسأمون کا مادہ سین حمزہ میم ہے، سأما، کسی چیز کے دیر تک کرنے کی وجہ سے یا کسی چیز کے زیادہ عرصہ ساتھ رہنے کی وجہ سے اس سے دل برداشتہ ہونا، اکتا جانا، کسی کام کو کرتے کرتے دل بھر جانا، اور تھکنے کی ابتدائی حالت کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اور وہ اکتاتے نہیں، تھکتے نہیں، یعنی مسلسل اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، رات اور دن تسبیح کرتے ہیں۔ ہم انسان تو رات کو سو جاتے ہیں نا، لیکن فرشتے رات کو بھی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ لا یفترون، دم نہیں لیتے، سانس نہیں لیتے، بریک نہیں لیتے، کرتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ انہیں نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی، نہ کسی اور حاجت کی۔ تو یہاں پر انسانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو، عقل سے کام لو، یہ بڑی بڑی نشانیاں اللہ نے اپنی پہچان کے لیے بنائی ہیں، اس لیے نہیں بنائی کہ تم انہی میں کھو جاؤ، اور پھر یہ کہ خاص طور پر سجدے کے ذریعے اپنی اطاعت اور عبادت کا اظہار کرو، اور پھر یہ بھی جان لو کہ اگر تم نہیں کرتے تو اللہ کو اس کی پرواہ نہیں، ضرورت نہیں، کوئی مجبوری نہیں، کیونکہ اس کے پاس ایسی مخلوق موجود ہے جو دن رات اس کی تسبیح کر رہی ہے، عبادت میں لگی ہوئی ہے، سجدے میں پڑی ہوئی ہے، تو اس لیے وہ تمہاری عبادت سے بے نیاز ہے۔ اگر تم عبادت کرو گے، سجدہ کرو گے تو تمہیں کو فائدہ ہوگا۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ اگر ان کا کوئی کام نہ ہو تو وہ اللہ سے ناراضگی کے طور پر نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور کچھ چھوڑے یا نہیں، نماز ضرور چھوڑ دیتے ہیں، دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، اور کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟
گویا اللہ تعالیٰ ان کی اس عبادت کا نعوذ باللہ محتاج تھا یا ضرورت مند تھا، تو اگر اللہ نے ان کی ضرورت پوری نہیں کی تو یہ معاذ اللہ کی ضرورت پوری نہیں کریں گے۔ تو ایسے تمام لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کو کسی کے سجدے کی، کسی کی دعا اور عبادت کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی کرتا ہے تو اپنے ہی بھلے کے لیے، اپنے ہی فائدے کے لیے، کیونکہ یہ خالق کا حق ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، اَنَّكَ، بے شک تم، ترا، تم دیکھتے ہو، الارض، زمین کو، خاشعتاً، دبی ہوئی۔ خشع کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دبنا، جھکنا۔ اشارہ ہے خشک زمین کی طرف، کیونکہ مٹی جب سوکھ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سمٹ جاتی ہے نا، اور یوں لگتا ہے جیسے نیچے کو چلی گئی، دب جاتی ہے۔ تو اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے، فرسودہ ہے، بارش نہ ہونے کی وجہ سے خشک ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پھر جب اتارتے ہیں ہم اس پر پانی، یعنی بارش، اہتزت، تو وہ ہلنے لگتی ہے، اس میں جان آ جاتی ہے، حرکت ہونے لگتی ہے اس میں۔ اہتزہ کا لفظ جو ہے یہ حزہ سے ہے، اور حزہ کا معنی ہوتا ہے درخت کو اس طرح ہلانا کہ اس کا پھل گر پڑے، جیسے حضرت مریم سے کہا گیا تھا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ اور اہتزہ کا معنی ہے کسی چیز کا اس طرح ہلنا یا حرکت کرنا جیسے اسے کسی نے جھٹکا دے دیا ہو یا کوئی جھٹک رہا ہو۔ تو بارش کے پڑتے ہوئی زمین اس طرح پھولتی ہے گویا کسی نے اس کو جھٹکا دے دیا ہو، ہلا مارا ہو۔ وَرَبَتْ، اور وہ پھول گئی۔ ربا یربو کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بڑھنا، پھولنا، ابھر آنا۔ تو بارش پڑنے سے زمین ہل گئی، پھول گئی، اور اس میں نباتات اگنے لگی۔ ان الذی احیاہا، بے شک وہ ہستی یعنی اللہ جس نے اس زمین کو زندہ کیا، احیاہا، لمحیی، البتہ زندہ کرنے والا ہے، الموتا، مردوں کو۔ جس نے اس زمین کو زندہ کر دیا وہ مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ انہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بارش اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جیسے سورج چاند ایک نشانی ہے۔ اور یہ نشانی کیا نشانی ہے کہ جب بارش زمین پہ پڑتی ہے تو زمین زندہ ہو جاتی ہے اور زمین سے نباتات نکلنے لگتے ہیں۔ اور اس سے جو سبق ملتا ہے وہ کیا ہے کہ یہ اللہ کی قدرت ہے، اور جس کی قدرت اس سوکھی زمین سے نباتات پانی کے ذریعے اگا سکتی ہے، اسی کی طاقت سے قیامت کے دن مرے ہوئے لوگ زمین سے اس کے اذن سے ہل کر نکل کر اٹھنے لگیں گے، یعنی سب کے سب باہر آ جائیں گے۔ قرآن مجید میں دیگر مقامات پر بھی بارش کو وحی الہی سے تشبیہ دی گئی۔ حسی نشانی کے علاوہ بارش میں ایک مانوی نشانی بھی ہے، یعنی وحی الہی بھی بارش کی طرح ہے۔ تو اس کا اثر بھی کیا ہوتا ہے کہ جب کسی شخص کے دل پر وہ پڑتی ہے اور اندر داخل ہو جاتی ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ دل زندہ ہو جاتا ہے۔ مردہ دل زندہ ہونے لگتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے کہ وہ بارش اندر جائے۔ جیسے پتھر پہ بارش پڑے، اگر دن رات بھی پڑتی رہے تو کیا ہوتا ہے؟ اندر کچھ بھی نہیں جاتا اور اندر سے کچھ بھی نہیں پھوٹتا، اور جب بارش جاتی ہے تو ویسے کا ویسے ہی سوکھا ہوتا ہے جیسے بارش سے پہلے تھا۔ لیکن جو نرم زمین ہوتی ہے وہ صرف پیاسی ہوتی ہے، تو اس پر بارش پڑتے ہی اس میں سے خیر پھوٹنے لگتی، اس کی زندگی بحال ہو جاتی ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں ایسے انسان کو جو علم سے عاری ہو کس سے تشبیہ دی گئی؟ مردے سے۔ تو جو رب بارش کے ذریعے زمین پہ سبزہ اگاتا ہے، وہ رب وحی کے ذریعے دلوں کو بھی بارونق کر دیتا ہے۔ ایسے دل پھر خوش رہتے ہیں جن میں ہریالی رہتی ہے، چاہے ماحول اور موسم کیسا بھی ہو، آس پاس کے حالات کیسے بھی ہوں، اس دل کے اندر ہمیشہ ایک سکون اور قرار اور ایک خوشی باقی رہتی، اور وہ خوشی اللہ تعالی سے خاص تعلق کی خوشی ہوتی۔ تو جب کبھی اپنے دل کو مردہ پائیں، دل نہ لگے یا دل بند ہوتا محسوس ہو،
یا دل کے اندر کوئی حرارت نہ ہو، کوئی امنگ نہ ہو، تو علاج کیا ہے؟ قرآن کی بارش اسے چاہیے ہوتی ہے. جیسے ہم اگر کافی دیر تک پانی نہ پیئیں تو ہمارے اندر ایک خشکی اور بے چینی سی شروع ہو جاتی ہے، جب پانی پیتے ہیں تو سکون آ جاتا ہے. اسی طرح ہماری روح بھی اگر کچھ عرصے تک اس کو پانی نہ ملے ذکر حکیم کا تو وہ بھی بے چین ہونے لگتی ہے، اور اس کا علاج بھی کیا ہے؟ قرآن. لیکن کچھ لوگ قرآن کے ساتھ صحیح معاملہ نہیں کرتے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، بے شک وہ لوگ جو ہماری آیات میں الحاد کرتے ہیں. الحاد کیا ہے؟ الحاد کا لفظ لحد سے ہے. لحد بغلی قبر کو کہتے ہیں. ویسے ایک طرف جھکنے کے لیے آتا ہے، کیونکہ بغلی قبر میں بھی پہلے زمین میں گڑھا کھود کے پھر سائڈ سے شگاف کیا جاتا ہے، اور وہ ایک طرف کو گویا سب بوجھ چلا جاتا ہے، مردہ ایک طرف کو اندر رکھا جاتا ہے. تو الحاد کا معنی پھر کیا کیا جاتا ہے؟ انحراف، کجی. اس لیے آپ اس کا ترجمہ عام طور پہ پڑھیں گے کہ بے شک وہ لوگ جو ہماری آیات میں کجی کرتے ہیں یا کج روی کرتے ہیں یا اصل سے ہٹ جاتے ہیں. تو اصل بات سے ہٹنا کیا ہوتا ہے؟ غلط بات، اعتدال سے ہٹی ہوئی بات، حقیقت سے پھری ہوئی بات، سچائی سے دور بات، آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات، سیاق و سباق سے ہٹی ہوئی، یعنی غلط مفہوم نکالنا، الٹے معنی پہنانا، آیات کو ان کا صحیح حق نہ دینا، ان میں تحریف کرنا، لفظی بحثیں نکالنا. ابن عباس کہتے ہیں الحاد کا معنی انحراف ہے، بات سے اصل معنی لینے کی بجائے اس کو کسی اور طرف پھیر دینا. یعنی جو آیت کا اصل مفہوم تھا اس کو چھوڑ کر اس سے ایسا مطلب نکالنا کہ جو اس معنی میں آیا نہیں. اور اس میں آپ دیکھیں کہ کئی ایک لوگ جب قرآن کے معنی بیان کرتے ہیں تو حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنی بیان کرتے رہتے ہیں، آؤٹ آف کانٹیکسٹ باتیں کرتے رہتے ہیں. تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ کہاں لکھا ہے قرآن مجید میں جو معنی انہوں نے اس سے نکال لیا. تو ان الذین یلحدون فی آیاتنا، بے شک وہ لوگ جو ہماری آیات میں الحاد کرتے ہیں، راستی سے ہٹ جاتے ہیں، صحیح مطلب لینے کی بجائے الٹا مطلب لیتے ہیں. یعنی آیت کہتی کچھ ہے اور وہ اس پہ عمل نہیں کرنا چاہتے تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. اہل کتاب نے بھی کیا کیا تھا؟ تحریف کی تھی. تو اسی طرح کچھ لوگ قرآن میں لفظی تحریف تو نہیں کر سکتے لیکن معنوی تحریف کے مرتکب ہوتے ہیں. اس کے مجازی معنی نکال کر بات کو کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آیات شرعی آیات بھی ہوتی ہیں، یعنی قرآن مجید کی آیات، اور آیات کونی بھی ہوتی ہیں. چونکہ پیچھے ہم کونی آیات کی بات پڑھ رہے ہیں، سورج کی، چاند کی، بارش کی، زمین کی، تو یہاں اگر اس آیت کا مطلب ہم اس کانٹیکس میں بھی کریں تو پھر کیا معنی ہوگا کہ اللہ وقتاً فوقتاً ہمیں کچھ نشانیاں دکھاتا ہے. تو جو لوگ ان سے سبق نہیں لیتے، عبرت نہیں لیتے، وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ تو طبعی اسباب کے تحت ہو رہا ہے. اپنی موت کو بھی کیا کہتے ہیں؟ وما یہلکنا الا الدہر، اور نہیں ہلاک کرتا مگر ہم کو زمانہ. یعنی ہمارا ٹائم آیا تھا، ہم چلے گئے، بس ختم، کوئی خدا نہیں ہے، یہ سب کچھ خود ہی چل رہا ہے. تو یہ بھی کیا ہے؟ دراصل کائنات کی نشانیاں جو سبق ہمیں دیتی ہیں کہ ان کے خالق کو پہچانو. وہ اس کو پہچاننے کی بجائے ان کا مطلب کچھ اور نکالتے ہیں. اور ہر نشانی کس پر دلیل ہے؟ خالق پر. تو وہ خالق تک پہنچانے کی بجائے انسان کو کہاں پہنچا دیتے؟ اسباب کے چکر میں ڈال دیتے ہیں، اور اس کے ایسے ریزنز بتاتے ہیں کہ انسان اصل چیز سے پھر ہی جائے. یعنی بعض اوقات قرآن کی آیت ہو یا کائنات کی کوئی نشانی ہو، وہ بالکل سیدھی، صاف ستھری، سمجھ میں آنے والی ہوتی، لیکن جو لوگ خود کو اس کے مطابق ڈھالنا نہیں چاہتے، وہ اس کا وہ مفہوم لینے کی بجائے منمانا مفہوم لیتے ہیں. منمانا مفہوم نکالنے کے لیے پھر آپ کو کس چیز سے کام لینا پڑتا ہے کہ آپ پہلے تو اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ نکالیں، یعنی کہ وہاں سے ہٹا لیں. جس جگہ پر جس مقصد اور جس مطلب کے لیے بیان کی گئی ہے وہ
ہٹا دیں اور پھر اس کو آئسولیٹ کر کے اس کا کچھ اور معنی نکالیں. اور وہ معنی نکالنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ الفاظ کو چنتے ہیں اور پھر الفاظ کی ایسی بحثوں میں پڑھتے ہیں کہ وہ بات کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے. قرآن پاک میں مثلاً گزشتہ اقوام کے بہت سے واقعات اور ان پر عذاب کی مختلف صورتیں بیان کی گئیں اور ان سے عبرت دلائی گئی، تو بہت سے لوگ یہ مانتے ہی نہیں. مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، اگر آپ کے علم میں ہے کہ کئی لوگ جہنم تک کا انکار کرتے ہیں. ویسے مسلمان کہتے ہیں خود کو، لیکن کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا ظالم نہیں کہ اتنی بڑی آگ بنا کے تو لوگوں کو اس میں ڈالے. یہ صرف ڈراوے کی بات ہے، اور ویسے بھی یہ مجازی باتیں ہیں. مجازی کس طرح؟ جہنم کا لفظ جہنم سے ہے اور بھڑکنا آگ کا، تو جو شخص اللہ کی بات نہ مانے ان کے دل جلتے رہتے ہیں اور کڑھن کا شکار ہوتے ہیں اور ان کو خود ہی سزا مل جاتی ہے، اور یہی سزا بہت کافی ہے. اور اس قسم کی تفسیریں کر کے جو خود قرآن کو قرآن سے وضاحت کرنے والی آیتیں ان کو بھی یکساں اگنور کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ احادیث کو بھی نہیں مانتے، تو پھر منمانے مطلب نکالتے ہیں. تو وہ لوگ جو ہماری آیات میں الحاد کرتے ہیں، منمانے مطلب نکالتے ہیں، لا یخفون علینا، وہ ہم پہ چھپے ہوئے نہیں ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگ ہیں، موجود ہیں دنیا میں جو یہ کر رہے ہیں. ایک طرف کہتا ہے قرآن اللہ کی کتاب اور پھر قرآن کا خود ساختہ مفہوم نکالتے ہیں اور بات کو سیدھے رخ سے لینے کی بجائے الٹے رخ پہ پھیر دیتے ہیں. ایسے لوگوں کا انجام پھر کیا ہو؟ افمن یلقی فی النار، کیا بھلا وہ جو ڈالا جائے گا آگ میں، خیرن زیادہ بہتر ہے، ام یا من یأتی جو آئے گا، آمنن امن کے ساتھ. آمنن حال ہے کس کا؟ آنے والے کا، یعنی پرامن طریقے سے، یوم القیامتی قیامت کے دن. یعنی اب یہاں پر دو طرح کے کرداروں کے دو انجام بتائے گئے ہیں. ایک تو وہ ہے جو آگ میں جانے والا ہے، اور دوسرا وہ جو بے خوف جنت میں جانے والا ہے. یہ دونوں کا مختلف انجام کیوں ہوا؟ دونوں کی سوچ کے فرق سے، ان کے طریقے کے فرق کی وجہ سے اور ان کے عمل کے فرق سے. تو اب یہاں چوائس دی جا رہی ہے کہ لوگوں خود سوچ لو، کیا وہ جو آگ میں جانے والا ہے وہ بہتر ہے یا وہ جو امن کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا قیامت کے دن؟ ذرا اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے اس جگہ. آپ نے اگر کسی مجلس میں کسی جگہ کوئی بات کسی کانٹیکس میں کہی ہے اور کوئی شخص وہاں سے نکل کر اس بات کو باہر جا کر کسی اور کانٹیکس میں کر دے اور آپ کو پتا چلے کہ آپ کے ساتھ یہ کیا گیا ہے، تو آپ کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ غصہ آئے گا؟ کچھ کرنا چاہیں گے اس کے ساتھ؟ میری اور آپ کی تو ہستی کیا ہے کہ اگر ہماری کوئی باتیں بدل دے تو، کیونکہ میری اور آپ کی بات اگر کوئی بدل بھی دے تو اس سے کوئی بہت بڑا نقصان نہیں. لیکن اگر کوئی اللہ کی بات جو کہ ہدایت کی بات ہے، جس سے لوگوں کا ہمیشہ کا مستقبل وابستہ ہے، اگر اس کو کوئی بدلتا ہے تو یہ بہت ہی بڑا جرم ہے، کیونکہ وہ خود بھی بھٹکا اور اس نے اوروں کو بھی بھٹکا دیا. تو جب کوئی اوروں کو بھی بھٹکا دے اور ان کو بھی جہنم میں لے جائے تو پھر ایسے بھٹکانے والے کی پکڑ کیسی ہونی چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. چوائس دے کے بعد میں کیا فرمایا؟ اعملوا ما شئتم، کرو جو تم چاہتے ہو. اب اسی آیت کو لے لیجئے، اگر اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا جائے، یعنی باقی آیت ایک طرف چھوڑ دی جائے اور کوئی صاحب کہیں کھڑے ہو کر یہ کہیں، دیکھو لوگو، اللہ نے کوئی تم پہ پابندی عائد نہیں کی، کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے اعملوا ما شئتم، جو تم کرنا چاہو کرتے رہو. تو الفاظ کا معنی تو ہے ہی، لیکن یہاں کس کانٹیکسٹ میں یہ کہا گیا ہے؟ دھمکی کے انداز میں. جیسے ماں اپنے بچے کو کہتی ہے نا، اچھا کر لو جو تم کرتے ہو، پھر دیکھنا تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور کرو. جیسے کسی کھانے سے کوئی بچہ بیمار ہو تو کیا کہتے ہیں؟ اور کھاؤ. اس کا یہ تھوڑی مطلب ہوتا ہے کہ وہ واقعی اور کھائے اس چیز کو. جیسے اگر دانت میں درد ہو گیا اور بچے چاکلیٹ نہیں چھوڑتے تو آپ کیا کہتے ہیں اس وقت جب وہ روتا ہے؟ اور چاکلیٹ کھاؤ. تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ واقعی اور کھائے. یہ سمجھانے کا ایک انداز ہے. اور اگر کوئی بچہ یہ کہے کہ نہیں میری ماں نے کہا تھا کہ تم اس کے بعد اور زیادہ چاکلیٹ کھاؤ، جیسے کہ بچے بعض اوقات کہتے بھی ہیں کہ آپ نے خود ہی کہا تھا کہ یہ کرو، تو پھر
وہ ایک بچے کا عمل تو ہو سکتا ہے مگر ایک عقل مند انسان کا نہیں، اور اگر عقل مند انسان ایسی بچگانہ سوچ اختیار کرے تو پھر یہ اللہ کے کلام کے ساتھ مذاق ہے۔ تو یہاں پر کیا فرمایا، اعملوا ما شئتم، ابھی تو تم کو آزادی ہے، جو تمہارے دل میں ہے وہ تم کر سکتے ہو، لیکن انجام کو نہ بھولو، انہ بما تعملون بصیر، بے شک وہ ساتھ اس کے جو تم عمل کر رہے ہو دیکھ رہا ہے، تمہارے سارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ خبر رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سارے ریکارڈ جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تاکہ وہ تمہارے اعمال کے مطابق تمہارا انجام متعین کرے کہ تم کس قابل ہو، کیا لے کر آئے ہو۔ ان الذین کفروا بالذکر، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ذکر کے ساتھ، ذکر سے مراد یہاں قرآن مجید ہے۔ دلیل، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور اس آیت کے اندر بھی دلیل موجود ہے۔ لما جاءہم، جب کہ وہ آ گیا ان کے پاس، وانہ لکتاب عزیز، اور بے شک وہ ذکر کیا ہے؟ کتاب عزیز، زبردست کتاب، یعنی قرآن مجید۔ تو اس آیت سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید میں ذکر کا لفظ براہ راست قرآن مجید کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز۔ قرآن کیا ہے؟ زبردست کتاب۔ عزیز کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بہت دفعہ بتا چکی، امید ہے یاد ہو گیا ہوگا۔ ہاں، عزت کے کیا کیا معنی ہیں؟ عزت القدر، عزت الامتناع، اور عزت تین معنی ہیں، نہیں یاد؟ غلبہ، عزت کا معنی غلبہ، قدر، اور امتناع کا کیا معنی ہوتا ہے کہ ہر چیز کو یعنی روکنے والی، منع سے ہے۔ امتناع کا لفظ جو ہوتا ہے نا منع سے ہے، یعنی عزیز ایسی زبردست کتاب ہے، ایسی قوت والی ہے کہ وہ اس کا مقام بھی باعزت ہے، کتاب عزیز یعنی باعزت کتاب ہے، پھر یہ کہ اپنے دلائل کے اعتبار سے غالب آنے والی ہے، اور پھر امتناع کے معنوں میں روک ہے۔ کس بات سے روک؟ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہیں آتا اس کے پاس باطل اس کے آگے سے اور نہ پیچھے سے۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر کوئی کسی پہ حملہ آور ہو اور وہ نہ اس کو سامنے سے آنے دے اور نہ پیچھے سے، تو یہ جو کیفیت ہے یا قوت ہے یہ کیا ہوگی؟ امتناع کی۔ سمجھ رہے کہ وہ منع کرتا ہے کہ یہاں سے نہیں آ سکتے تم، اور وہ منع کرتا ہے کہ ادھر سے بھی نہیں آ سکتے۔ آگے سے اور پیچھے سے کا کیا مطلب ہے؟ کسی طرف سے بھی نہیں، باطل اس میں آ ہی نہیں سکتا، داخل ہو ہی نہیں سکتا، نہ آگے سے اور نہ پیچھے سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسی کتاب بھیجی ہے، اس کے ایسے الفاظ ہیں، ایسے مفہوم اور معنی ہیں، ایسی زبان اور ایسا اسٹائل ہے کہ کوئی شخص کہیں سے بھی کوئی لفظ اس کے اندر داخل کرنے کی جرت نہیں رکھتا کہ اپنی مرضی سے اس میں لفظی تحریف کر پائے۔ یعنی کوئی لفظ اس میں بڑھا نہیں سکتا کہ جس سے معنی بدل دے، فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ اسے حیرت کی بات نہیں کہ 1400 سال سے اس کتاب کے اندر کوئی شخص ایک پیراگراف تو کیا، ایک لائن تو کیا، ایک لفظ بڑھا نہیں سکا، ایڈ نہیں کر سکا، نہ اس کے حق میں نہ اس کے خلاف۔ اس نے کسی کو اندر آنے ہی نہیں دیا، ایسی روک کھڑی کی ہوئی ہے۔ اس کے باوجود کہ لوگوں نے تحریف کرنے کی کوشش کی، الحاد کرنے کی کوشش کی، اس کو منمانے مطلب دیے، لیکن اس کے الفاظ میں کسی قسم کی کوئی تحریف کر نہیں سکا۔ اور اب تو یہ کتاب پریس کے دور میں داخل ہو چکی ہے۔ پریس کے دور سے پہلے بھی جب لوگ ہاتھوں سے ہی سب لکھتے تھے تو بھی کوئی کچھ بھی اس میں ایڈ omit نہیں کر سکا، کوئی نکال بھی نہیں سکا۔ اگر کسی نے کوئی ایسی کوشش کی تو فوراً پکڑی گئی اور فوراً وہاں کی درستگی کر دی گئی۔ اور یاد ہوگا آپ کو میں نے پہلے پارے کی تفسیر میں بتایا تھا جرمنی کے اس انسٹیٹیوٹ کے بارے میں کہ جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں قرآن مجید کے نسخے اکٹھے کیے گئے، 3 جنریشنز نے اس پہ کام کیا، اور ہر نسخے کو باہم کمپیئر کیا گیا ایک دوسرے سے، اور الٹیمیٹ جو رپورٹ آئی، ابھی جو پری فائنل رپورٹ تھی، اس میں کیا بتایا گیا؟ کہیں کوئی کمی بیشی نہیں دیکھی گئی، الا یہ کہ تحریر میں کوئی اگر غلطی ہو گئی ہو تو باقی سارے نسخوں میں وہ غلطی نہیں پائی گئی۔
تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ یہ کاتب کی بھول ہے، لیکن اصل کتاب کو کوئی نہیں چھیڑ سکا۔ مثلا آپ دیکھیے کہ آج اگر کوئی شخص کتاب لکھتا ہے یا کوئی آرٹیکل لکھا جاتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، غیر محسوس طریقے سے اس میں سے پیجز غائب کر دیں گے، یا اس میں سے پیراگراف نکال دیں گے، کٹ پیسٹ کر دیں گے، کہیں کی بات کہیں لگا دیں گے۔ صرف تحریریں نہیں، تصویروں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، فوٹو ورک شاپ میں کیا کرتے ہیں، انسانوں اور جانوروں کو ملا کے تصویریں بنا رہے ہیں، اور عورت اور مرد کو ملا کے کیا سے کیا کارٹون بنا رہے ہیں۔ تو آج کے دور میں بھی جبکہ ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر چکی ہے کہ کسی چیز کو بھی اپنی مرضی سے کچھ آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں، تو اس دور میں بھی اس کتاب کے اندر کوئی اضافہ نہیں کر سکتا اور نہ کر سکا، نہ کچھ نکال سکا نہ ڈال سکا، کیونکہ ہر وہ چیز باطل ہے جو اس میں سے کچھ کم کرے یا اس میں اضافہ کرے۔ باطل کیا ہے؟ ہر کمی بیشی۔ تو لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، نازل کردہ ہے کس کی طرف سے؟ حکیم کی طرف سے، جو حکمت والا ہے۔ اور حکمت کے بھی پیچھے حکیم کا بھی معنی پڑ چکے ہیں، ذو الحکمہ اور ذو الحکم، یعنی حکم والا بھی ہے، حکومت والا ہے، اقتدار والا ہے، اور حکیم ذو الحکمہ حکمت والا بھی ہے، یعنی اس کی کوئی بات بھی حکمت سے خالی نہیں۔ حمیدن، تعریف والا ہے۔ ایسے رب کی کتنی تعریف ہونی چاہیے کہ جس نے ایسی کتاب بھیجی کہ جس کو اس نے خود محفوظ کیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اور پھر اس لحاظ سے بھی حفاظت مشکل تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسانوں کی ضروریات اور سوچ بدلتی جاتی ہے، تو بدلتی سوچ کے ساتھ رہنمائی میں بھی تبدیلی چاہیے ہوتی، لیکن اس کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی۔ جس طرح آج سے 1400 سال پہلے قرآن پاک قابل عمل تھا، آج بھی اسی طرح یہ قابل عمل ہے، اور دنیا کی کوئی دوسری کتاب ایسی قوت اپنے اندر نہیں رکھتی کہ وہ ہر دور میں، ہر علاقے میں اور ہر شخص کے لیے، خواہ بہت پڑھا لکھا ہو یا عام شخص ہو، عورت ہو یا مرد ہو، سب کے لیے قابل عمل بھی ہو، کیونکہ یہ تنزیل من حکیم حمید ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل، نہیں کہا گیا آپ کے لیے مگر جو تحقیق کہا گیا سب رسولوں کے لیے، یعنی آپ کو وہی کہا جا رہا ہے جو اس سے پہلے بہت سے رسولوں سے کہا جا چکا ہے جب انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ سورۃ الذاریات آیت 52 میں اس کی تفصیل ملتی ہے، کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، کہ آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ان سب کو کیا کہا گیا؟ یا ساحر کہا گیا یا مجنون کہا گیا۔ یہ دو ٹائٹلز ایسے ہیں جو تقریباً ہر رسول کو دیے گئے، ساحر اور مجنون۔ ان ربک لذو مغفرۃ، بے شک تیرا رب بخشش والا ہے، یعنی جو توبہ کر لے، وذو عقاب علیم، اور دردناک سزا دینے والا ہے۔ عقاب کا لفظ عذاب، سزا اور مار کے لیے آتا ہے، اور ایسی سزا کے لیے جو ارتکاب جرم کے بعد اس کا مستحق ہونے پر جرم کرنے والے کو دی جاتی۔ عقاب کا لفظ عقب سے ہے نا، عقب کس کو کہتے ہیں؟ ایڑی کو، ایڑی پیچھے ہوتی ہے، یعنی جو جرم کے پیچھے آتی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص غلط کام کرتا ہے اور پھر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بخش بھی سکتا ہے، اور اگر کوئی اپنی غلطی پر مصر رہے تو پھر اس کی پکڑ ہو کر رہے گی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا، اور اگر بناتے ہم اس کو، کس کو؟ ذکر کو، پیچھے سے بات چلی آ رہی، قرآنًا، قرآن، عَجَمِيًّا، اجمی۔ اعجم کا مطلب ہوتا ہے ابہام اور اخفا، سمجھ نہ آنا، مبہم۔ اگر ہم قرآن کو عربین بنانے کی بجائے اعجمین بنا دیتے، کیونکہ پیچھے آپ نے پڑھا قرآن عربین، تو یہ بالکل اس کا اپوزٹ ہے اعجمین۔ اگر ہم قرآن کو اعجمی بناتے یعنی مبہم بناتے، لقالو، البتہ وہ کہتے، لولا فصلت آیاتہ، کیوں نہیں کھول کے بیان کی گئی اس کی آیات، کیونکہ اہل عرب کون تھے؟ کلام دان تھے، کلام کی خوبصورتی کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔
اچھے اور برے کلام کی پہچان معلوم تھی ان کو. تو اگر قرآن عربی زبان میں نازل کرنے کی بجائے کسی اور زبان میں نازل کیا جاتا تو وہ کیا کہتے کہ یہ کیسا کلام ہے جو اپنی بات واضح بھی نہیں کرتا. اعجمی و عربی، کیا اجمی اور عربی؟ اب ان کلمات کی وضاحت کی ضرورت ہے. کیا اجمی یعنی قرآن اجمی، و عربی اور نبی عربی یا مخاطب عربی، یہ کیا بات ہوئی؟ ہمارے لیے ہماری زبان میں کتاب کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ ان کا ایک اور جگہ پر آتا نا، مطالبہ یہ تھا کہ یہ کتاب کسی اور زبان میں آتی تو پھر ہم مانتے کہ ہاں واقعی کوئی انوکھی چیز ہے. قل هو للذین آمنوا ھدی و شفا، کہہ دیجئے وہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے. یہ کتاب ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے، یعنی رہنمائی کا کام بھی کرتی ہے اور صرف راہ نہیں دکھاتی بلکہ سینے کی، دل کی بیماریوں کا علاج بھی ہے. جسے پیچھے میں نے ذکر کیا کہ جیسے مردہ زمین بارش سے زندہ ہوتی ہے، ایسے مردہ دل اس قرآن سے زندہ ہوتے ہیں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس کو صرف ایک قانون کی کتاب بنا دیتے اور اس میں ڈوز اینڈ ڈونٹس لکھے ہوتے، یا کرنے کے کام تھنگس ٹو ڈو اور نہ کرنے کی چیزیں بس سیدھی سیدھی لسٹیں ہوتی ہر چیپٹر کے اندر، یہ کرو یہ نہ کرو، اور ہم اس کو لیے پھرتے، اچھا یہ ہو گیا اس کو چیک لسٹ ٹک کر دو، یہ کام کر لیے میں نے اور یہ نہیں کیا. تو یہ مشینوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، انسانوں کے لیے اس سے زیادہ کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی حکم جو دیا اس کے لیے پہلے دل کو تیار کیا، موٹیویٹ کیا گیا انسان کو، انسان کے شکوک و شبہات کا ازالہ کیا گیا، انسان کو کنونس کیا گیا، اس کے عقل اور اس کے جذبات کو اپیل کیا گیا، دلوں کو نرم کیا گیا، اور پھر کرنے اور نہ کرنے کے کام بتائے گئے. تو یہ سارا کچھ مل کے کیا بن گیا؟ ہدن و شفا. صرف ہدایت نہیں ہے، شفا بھی ہے. کیونکہ انسان اگر بیمار ہو، یعنی اگر دل ہی اس کا راضی نہیں، تو کرنے کے 100 کام بھی پتہ ہو. مثلاً اگر آپ کا کبھی موڈ ٹھیک نہ ہو تو گھر کے 100 کام رکھے ہوں تو آپ کیا کرتے نہیں کرتے، حالانکہ وقت ہوتا ہے، مگر آپ کا دل خراب ہے، آپ کا دل ہی نہیں کر رہا، ورنہ آپ اسی وقت میں معلوم نہیں کیا کچھ کر چکے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ کا دل بیمار ہے تو آپ کو وہی کام جن کو آپ انتہائی شوق سے کرتے ہیں، انتہائی خوشی سے کرتے ہیں اور لک فارورڈ کرتے ہیں کہ کون سا وقت آئے، فرصت ملے تو میں یہ اور یہ سارے کام نپٹا دوں. اور ایٹ ٹائمز فرصت ہوتی ہے، موقع بھی ہوتا ہے، آپ کوئی بیمار بھی نہیں ہوتے، کر بھی سکتے ہیں، لیکن دل بیمار ہے، مرضی نہیں آپ کی، تو ساری لسٹ پتہ ہونے کے باوجود بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو صرف ہدایت نہیں بنایا بلکہ کیا؟ شفا بھی بنایا. اور دل پہ قرآن اترا نا، دل جتنا صحت مند ہوگا، جتنا قوی ہوگا، اتنا ہی زیادہ بہتر عمل ہوگا انسان کا. قل هو للذین آمنوا ھدی و شفا. سورۃ بنی اسرائیل 82 میں آتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. تو پھر کیا بات پتہ چلی کہ دل کی بے چینی کا علاج اور دل کے مردہ ہونے کا علاج اور بے حسی کا علاج اور ناخوشی کا علاج کس میں ہے؟ قرآن میں. قل هو للذین آمنوا ھدی و شفا. لیکن کس کو یہ شفا ملتی ہے؟ جو مان جائے، مانے تو صحیح، اس نسخے کو آزمائے تو صحیح. والذین لا یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، جو مانتے نہیں، فی آذانہم وقر، ان کے کانوں میں بوجھ ہے، بہرا پن ہے. یہ کتاب ان کے کانوں کے راستے اندر جانے کی بجائے کانوں سے ٹکرا کے واپس آ جاتی، یا ایک کان سے جاتی اور دوسرے سے نکل جاتی. وقر یعنی ڈانٹ ہے کان پہ، اندر نہیں جا سکتا، کچھ دل تک نہیں جاتا. وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى، اور وہ ان پر اندھا پن ہے. امن کو اگر آپ ایک ورڈ سے ترجمہ کریں تو بات فوراً سمجھ آ جائے گی. معمہ، کبھی لفظ معمہ پڑھا؟ کیا ہوتا ہے معمہ؟ پہیلی، مبہم چیز، سمجھ نہ آنے والی، انکلیئر. تو جو ایمان والے ہیں ان کے لیے تو ہے ہدایت و شفا، اور نہ ماننے والوں کے لیے کانوں کا بوجھل پن، بہرا پن اور ایک معمہ، حیران پریشان ہے. وَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. ہدایت موجود ہے، چراغ تلے اندھیرا، کتاب موجود ہے،
اور وہ ٹکریں کھا رہے ہیں ادھر اور ادھر کہ یہ ہمیں راہ دکھا دے اور وہ بتا دے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. یہی حال ہے نا مسلمانوں کا. اور پھر لا یؤمنون میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو سرے سے نہیں مانتے. اس وقت آپ دنیا کی حالت دیکھیں کہ انسانوں کو جو مسائل درپیش ہیں، خواہ وہ ذاتی زندگیوں میں ہوں، نفسیاتی امراض کی شکل میں ہوں، یا اوور آل امن و امان کے مسائل ہوں، ان سب مسائل کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب محفوظ رکھی ہے 1400 سال سے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ ہے. لیکن نہ ماننے والے کیا کر رہے ہیں؟ یہ سب ہوتے ہوئے بھی ٹکرے مار رہے ہیں. کبھی کسی تحقیق کے پیچھے پڑے ہوئے اور کبھی کسی طرف سے حل سوچتے ہیں، لیکن حل کچھ نہیں ملتا. تو یہ کیا ہے دراصل ان کے لیے؟ قرآن ان کے لیے روشنی بننے کی بجائے، ہدایت بننے کی بجائے کیا بن گیا؟ اندھا پن بن گیا. کیونکہ وہ مانتے جو نہیں کہ یہ الہامی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے جو حکیم حمید ہے. اگر مان لیں کہ وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے اور ہماری ضروریات کو سمجھتا ہے اور ہمارا خالق ہے، تو پھر سر جھکا کر اس کی دی ہوئی ہدایت کو قبول کر لیں گے. اولئک ایسے ہی لوگ جو ایمان نہیں رکھتے، نہیں مانتے، ینادون وہ بلائے جاتے ہیں، ندا دیے جاتے ہیں، من مکان بعید دور کی جگہ سے. یعنی ان کے لیے قرآن کی بات ایسے ہی ہے، اللہ کی یہ بات ایسے ہی ہے جیسے ان کو کوئی بہت دور سے آواز دے رہا ہو، اور آواز دینے والے کی دوری کی وجہ سے وہ آواز ان کو سمجھ نہ آتی. ایسے ہوتا ہے نا جیسے کوئی شخص دور سے آپ سے بات کر رہا ہو، اسے بعض اوقات پیچھے سے کوئی بولتا ہے تو میں سمجھ نہیں پاتی، ہونٹ ہلتے بھی دکھائی دیتے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آتا کہ کہا کیا، کیونکہ فاصلہ ہے نا. تو یہ ایمان نہ لانا بھی کیا ہے؟ خالق اور مخلوق کے بیچ میں ایک فاصلے کا ہونا. چاہے چیز قریب ہے لیکن ایمان نہیں تو کیا ہے؟ دور ہے. تو اس دوری کی وجہ سے ہدایت کی بات جو قریب ترین ہونے کے باوجود ان کے لیے ایسی ہے جیسے ان کو کوئی بہت دور سے سنا رہا ہو اور ان کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو، ان کے دل میں نہ اتر رہا ہو. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. کون سی؟ تورات. فاختلف فیہ، بس اختلاف کیا گیا اس میں. یعنی عموماً لوگ کتاب پر عمل سے بچنے کے لیے کس کا سہارا لیتے ہیں؟ اختلاف کا. کہ اس آیت کی تفسیر میں تو بہت اختلاف ہے اور اس میں تو بہت سے ڈفرینٹ اوپینین پائے جاتے ہیں، اور اس کا ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے. تو یہ طریقہ کار عموماً انسان کو عمل سے دور کر دیتا ہے. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو طے ہو چکی، سبقت گزر چکی، مِن رَبِّكَ تیرے رب کی طرف سے. کون سی بات؟ کہ اللہ تعالی انسانوں کا حساب قیامت کے دن لے گا، یا حساب کا ایک دن مقرر ہے. لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا. کہاں؟ دنیا میں ہی. یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر لوگ آپ کی بات جو کہ ایک سچی بات ہے اور جو کتاب آپ پیش کر رہے ہیں ایک درست کتاب ہے، اس کو نہیں مانتے یا نہیں سمجھتے یا آپ سے اختلاف کرتے ہیں، تو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا. اب آپ دیکھیے کہ اللہ کی کتاب کا انکار یا اللہ کے کسی حکم کا انکار یا پیغمبر کی کسی بات کا انکار کوئی چھوٹا سا جرم تو نہیں ہوتا، بہت بڑا جرم ہے. تو انسان سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پکڑتا کیوں نہیں جو اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے پھرتے ہیں اور پھر بھی دنیا میں مزے کر رہے ہیں. ان کی پکڑ کیوں نہیں ہوتی؟ یا وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہے تھے حالانکہ آپ اللہ کے محبوب تھے، تو ان کو پکڑا کیوں نہیں گیا؟ یعنی فوری طور پر انہیں پکڑ لیا جاتا. تو ایسا کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ جو یہ تلخ دن تھے یا یہ مشکلات جو تھی وہ ایک دو دن یا ایک دو ہفتے یا مہینے نہیں تھی، بلکہ 13 سال پہ محیط تھی. جس دن سے آپ نے یہ پیغام پہنچانا شروع کیا تو آپ کی مخالفت شروع ہوئی، اور جو ہی ورقہ بن نوفل کے پاس گئے تو انہوں نے کیا کہا؟ کاش میں اس دن تک زندہ رہوں اور آپ کی خوب مدد کروں جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی. تو ڈے 1 پہ آپ کو کیا میسج ملا؟ کہ یہ وہ پیغام ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ مشکلات آتی ہیں. تو اس کے بعد آہستہ آہستہ مخالفت بڑھتے بڑھتے حتیٰ کہ آپ کو وہ جگہ چھوڑنی پڑی. اتنی مشکلات میں انسان سوچتا ہے کہ اگر یہ کتاب سچی ہے، پیغمبر سچا ہے، بات سچی ہے،
تو جھوٹے لوگوں کی پکڑ کیوں نہیں ہوتی؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی پکڑ کا ایک دن مقرر ہے، یہ اللہ نے پہلے سے طے کر رکھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا کہ دن مقرر کیا، ابھی کیوں نہیں رکھا؟ بات یہ کہ اگر ایسا کیا جاتا تو زمین پر ایک جاندار بھی زندہ نہ رہتا، پھر تو زمین کا نظام ہی نہ چلتا، کوئی باقی ہی نہ رہتا۔ جب لوگ ہی باقی نہ رہتے تو نہ ان کی نسلیں رہتی، پھر تو سب کچھ ٹھپ ہو جاتا۔ اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کیا خدا زندہ ہے، کیا خدا موجود ہے، تو پھر دنیا میں یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے اور وہ خرابی کیوں ہو رہی ہے اور یہ انصاف کے خلاف ہے، اور بہت سی اس قسم کی توجیحات پیش کرتے رہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے لیے ایک وقت رکھا ہے، اور اگر وہ اس سے پہلے ہی فیصلہ کرنا شروع کر دے تو پھر کچھ بھی باقی نہ رہے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور بے شک وہ البتہ شک میں مبتلا ہیں اس کی طرف سے۔ کس کی؟ تورات یا قرآن کی طرف سے۔ مریب، بے چین کر دینے والے، اس لیے مان کے نہیں دیتے۔ من عمل صالحا، جس نے نیک کام کیے، فلنفسہ، تو اسی کے نفس کے لیے، اسی کی ذات کو فائدہ ہوگا۔ ومن اساء، اور جس نے برا کیا، فعلیہا، تو اسی کے ذمہ ہے، کیا؟ اس کی برائی کا وبال۔ جیسے سورۃ بنی اسرائیل آیت 7 میں آتا ہے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا۔ النمل 40 میں آتا ہے، ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن اساء فعلیہا، اور جس نے برا کیا اس کی ذمہ داری بھی اسی پر۔ وما ربک بظلام للعبید، اور نہیں تیرا رب ظلم کرنے والا بندوں کے لیے یا بندوں پر۔ ظلام کس کے وزن پر ہے؟ فعال کے، مبالغہ کا صیغہ، بہت ظلم کرنے والا۔ الیہ یرد علم الساعہ، اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے قیامت کا علم، قیامت کا علم اسی کو معلوم ہے۔ وما تخرج من ثمرات، اور نہیں نکلتے پھلوں میں سے، من اکمامہا، ان کے شگوفوں میں سے۔ اکمام کم کی جمع ہے، وہ غلاف جو کلی یا پھل پر لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ پھول کی کلی دیکھی، کھلنے سے پہلے اس کے اوپر کچھ ہوتا ہے، گرین سے پتے سے چپکے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ کیا کہلاتے ہیں؟ کم، اور اس کی جمع کیا ہے؟ اکمام۔ اور جب کلی کو کھلنا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ پھٹ جاتا ہے اور وہ سب باہر آ جاتا ہے۔ اسی طرح کھجور کا پھل بھی شگوفوں میں لپٹا ہوا ہوتا ہے، یعنی خوشے شگوفوں میں ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیے۔ کھجور کے جو پھل ہوتے ہیں نا کچے، ان کو خوشے کہتے ہیں، تو خوشے جو ہیں وہ شگوفوں میں لپٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر اللہ کے حکم سے وہ نکل آتے ہیں۔ سورۃ الرحمن میں بھی آتا ہے نا، وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، تو اکمام وہاں بھی آیا ہے، یعنی شگوفے، گابھا بھی کہتے ہیں اس کو، گابھے یا شگوفے۔ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ، اور نہیں اٹھاتی کوئی مادہ۔ انثیٰ کا کیا مطلب ہے؟ مادہ، صرف عورت نہیں، ہر مادہ۔ وَلَا تَدْعُ، اور نہ جنم دیتی ہے، إِلَّا بِعِلْمِهِ، مگر اس کے علم میں ہوتا ہے، وہ جانتا ہوتا ہے۔ یعنی کس شگوفے سے کیا نکلا اور کس عورت نے کیا جنم دیا۔ اور صرف جنم نہیں، جب وہ حمل اٹھاتی ہے اس وقت بھی اللہ کو پتا ہوتا ہے، بندے کو خود نہیں پتا ہوتا، ماں کو بھی پتا نہیں ہوتا۔ اور پھر اس عمل میں جو دقت ہے اور جو حیران کن پروسیجر ہے، وہ کسی انسان کے علم کے احاطے میں بھی نہیں آ سکتا کہ وہ کس قدر حیران کن طریقے سے وجود میں آتا ہے۔ تو اس لیے پھلوں کی جب بات کی گئی تو بس اتنا کہا کہ جو شگوفوں میں سے نکل آتا ہے، لیکن انثیٰ کی بات کی گئی تو پھر تحملو کی بات ہے پہلے، اور پھر تدعو کی بات ہے کہ جو پیدائش ہے انسان کی وہ بھی بہت حیران کن چیز ہے کہ کیا چیز برآمد ہوتی ہے، مکمل بچہ، لیکن اس کا آغاز کیسے ہوتا ہے، وہ نقطہ آغاز جو ہے اس کا علم ہونا اور اس کا پایہ تکمیل کو پہنچنا، یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ پیچھے نشانیوں کی بات ہو رہی ہے،
تو یہ بھی اس کی نشانی ہے. اس کی ایک چھوٹی سی جھلک آپ کو بتاتی ہوں کہ ہوتا کیا ہے. لکھا ہے کہ حمل قرار پانے کا عمل ایک انتہائی پیچیدہ عمل ہے، بہت کمپلیکیٹڈ ہے. ایک مادہ میں بیضہ یعنی اووم کا جو سیل ہوتا ہے ایک ایسی اکائی ہے، یعنی ایک سیل میں جو 60,000 ٹریٹس کا حامل ہوتا ہے. ایک سیل کے اندر کتنے ٹریٹس ہیں یا خصوصیات ہیں؟ 60,000. کتنا ہوتا سیل؟ آنکھ سے نظر نہیں آتا. اگرچہ خلیوں کی خاص قسم کی تقسیم کو میوسس کہتے ہیں، یعنی باقی جو ہمارے جسم میں پائے جاتے ہیں سیلز، تو یہ بھی ایک سیل ہی ہوتا ہے نا اووم جو ہے، مگر اووم اس کا بغیر کسی ترتیب کے، یعنی اس میں ترتیب نہیں ہوتی، ان 60,000 خصوصیات کے نصف کا حامل ہوتا ہے. یعنی ایک سیل کے اندر جو خصوصیات ہوتی ہیں اس میں سے جو اووم ہے اس کے اندر 30,000 خصوصیات ہیں. یہ مزید 23 متحرک بکسوں یعنی کروموسومز پر سوار ہوتے ہیں اور مردوں میں 46 کی تعداد میں ہوتے ہیں. اس کو انہوں نے اس طرح سمجھایا ہے، فرض کریں کہ ایک انسان کی نمائندگی اس کے جینی کوڈ یعنی کوڈ سے تعبیر ہے جو 1 سے لے کر 60,000 کی ترتیب سے ماں کے سیل میں موجود ہے، مگر ماں کے کارڈز یعنی 1 سے لے کر 30,000 تک ایک مخصوص ترتیب میں نہیں ہوتے. 60,000 کارڈوں کی تعداد میں سے ماں کے اووم میں 30,000 کارڈ بغیر کسی ترتیب کے موجود ہوتے ہیں. یہ جو ٹریٹس ہیں ان میں سے آپ یوں سمجھیں کہ وہ 30,000 کارڈز ہیں جو اس اووم کے اندر ہیں. مثلاً یہ 30,000 اس ترتیب میں جیسے 1 2 3 8 165 4,340 اور پھر اسی طرح یعنی رینڈم ہے. ماں کی شکل سے مشابہ پیدا ہونے والے بچے کی خصوصیات بھی منمانی ہوں گی. اس کی آنکھیں بالکل ایک جیسی ہونا ضروری نہیں، اس کی بھویں متناسب ہو سکتی ہیں، اس کے ناخن بالکل ایک جیسا ہونا ضروری نہیں. مگر ہمیں یہ نقطہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک بچے کی پیدائش کے لیے ضروری ہے کہ اس کے گمشدہ کارڈ یعنی فارمولا مل جائیں. یہ کارڈ قدرتی طور پر باپ کے نطفے سے ودیت ہوں گے، یعنی جو مسنگ کارڈز ہیں وہ کہاں سے آئیں گے؟ باپ کے سیل سے آئیں گے. باپ کا جو نطفہ ہے اس کے اندر بھی 30,000 کارڈز ہیں. 30,000 ماں کے اندر ہے، 30,000 وہاں ہے. ان کو باہم ملنا ہے پھر جسم بننا شروع ہوگا. اب وہ میچنگ کیسے ہوگی؟ وہ 30,000 کی میچنگ کتنی دیر میں ہوتی ہے؟ بات یہ ہے کہ ایک جو نطفہ ہے اس میں 25 کروڑ سیلز ہوتے ہیں. ایک نطفہ 25 یعنی 250 ملین سیلز ہوتے ہیں جو ایک اووم کے مقابلے میں ہوتے ہیں. یعنی ایک ایگ جو ہے اس کے کتنے امیدوار ہیں؟ 25 کروڑ. جی، اور اس میں سے جو ایک اس سے جا کے ملے گا وہ کون سلیکشن کرتا ہے؟ وہ اللہ ہی کرتا ہے. اور اس کے اندر وہ خصوصیت ہوتی ہے، وہ جو 30,000 کارڈ مسنگ ہے یہاں وہ وہاں ہیں، ان کو ان کے ساتھ آ کے ملنا ہے اور پھر جا کر وہ آگے اس کا پروسیس شروع ہوگا. یہ کہتے ہیں کہ فرض کیجئے آپ کو 30,000 کارڈوں کا ایک سیٹ دیا جاتا ہے، ان میں سے ہر کارڈ 1 سے لے کر 60,000 تک کی گنتی کے ایک نمبر کا حامل ہے، اس میں ایک نمبر ہے. اس کے بعد آپ کو 25 کروڑ تھیلیاں دی جاتی ہیں. اب آپ مخصوص اور صحیح تھیلی ڈھونڈ کر اپنا سیٹ پورا کریں. آپ کو رائٹ چیز چاہیے اس کے لیے. اس اووم کے لیے کوئی بھی ہیپیزرڈلی سیل نہیں چاہیے، وہ چاہیے جو اس خصوصیت کا حامل ہے کہ یہاں کے نمبرز میں سے جو مسنگ ہے وہ وہاں موجود ہو، تب جا کر آگے عمل شروع ہوگا. فرض کریں کہ آپ ہر کارڈ کی 1 سیکنڈ میں جانچ پڑتال کرتے ہیں تو آپ کو کتنا وقت لگے گا صحیح نمبر میچ کرنے کے لیے؟ آپ 30,000 کو 25 کروڑ سے ضرب دے دیں، پورے 2 مہینے چاہیے. مگر ماں کے اووم کو نہ صرف ان تمام نمبروں کی تعداد کو گمشدہ کارڈ کی تلاش میں کھنگالنا پڑتا ہے بلکہ اس کو ان تمام خصوصیات کے مطابق نامیاتی مرکب یعنی امینو ایسڈ کی بنیاد کا تعین بھی کرنا ہوتا ہے جو یہ فضا پیدا کرے جس میں باہمی رابطے کے زاویے قائم ہوں. کہتے ہیں کہ اگر یہ سارا عمل لیبارٹری میں کرنا پڑے تو اس کے لیے سارے ہتھیاروں سے لیس 1,000 ماہرین حیاتیات یعنی بایولوجسٹ جو ہیں وہ موجود ہوں اور پھر 25 کروڑ نطفوں کی خلیوں کی بھیڑ میں سے صحیح نطفے کا انتخاب کریں تو ان کو کئی سال لگنے چاہیے. یعنی اگر 1,000 سائنٹسٹ بیٹھے سارے اکوپمنٹ کے ساتھ تو اس میچنگ کے لیے ان کو کئی سال چاہیے. لیکن ماں کے پیٹ میں یہ سب کچھ صرف 1 گھنٹے میں ہوتا ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی مادہ، صرف عورتیں نہیں، دنیا میں ہر روز کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں اور کتنی عورتیں حامل ہوتی ہیں، اور صرف عورتیں نہیں بلکہ ہر مادہ، کتنی مخلوق ہے اللہ کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی مخلوق ہے اس میں سے جتنی بھی فیمیلز ہیں ان میں سے جو حامل ہوتی
وہ سب اس کے علم میں ہوتا ہے. اور وہ کام کیسے ہو رہا ہوتا ہے, کس تعداد میں ہو رہا ہوتا ہے, وہ سلیکشن کیسے ہو رہی ہوتی اور کہاں ہو رہی ہوتی, کس اندھیری کوٹڑی میں, اور کون بیٹھا ہوتا ہے وہاں کہ ان کی وہ سلیکشن کرے کہ یہ نمبر یہاں مسنگ ہے وہاں سے ادھر دے دے, یہ یہاں مسنگ ہے یہاں. وہ ملیں گے تو جب جا کر پھر آگے بات بنے گی. تو یہ سب کچھ کیا ہے دراصل اللہ کے علم میں ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر 2 اووم ہوں تو پھر کیا ہوتے ہیں, ٹوینز ہوں گے. اور بعض اوقات ایک اووم کے ساتھ اگر 2 سپرم مل جائیں تو بھی ٹوینز ہوتے ہیں. یعنی ایک ہی کو ملنا ہوتا ہے, اور نارملی تو آپ دیکھیں ایک ہی آتا ہے, لیکن بعض اوقات 2 بھی آ جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں اور پھر انسان میں 46 کروموسومز ہوتے ہیں, جس میں سے 23 ماں کے اور 23 باپ کے ہوتے ہیں. اور پھر یہ اور بھی بہت ڈراؤنی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ اگر اس لحاظ سے کہ اگر فلاں جگہ خرابی ہو جائے, ایک کارڈ اس جگہ چلا جائے تو پیٹ میں سے زبان نکل سکتی ہے, اور اگر صرف ایک جگہ ایک ٹریٹ میں خرابی ہو جائے تو وہ آنکھ کہیں کی کہیں لگ سکتی ہے, اور کان کہیں لٹک سکتا ہے, اور کچھ سے کچھ بن سکتا ہے انسان. یعنی کتنے پرفیکٹ ہے, فتبارک اللہ احسن الخالقین, کس قدر پرفیکٹ طریقے سے اس نے انسان کی تخلیق کا یہ عمل آسان کر دیا. تو جس رب کا یہ علم ہے, قیامت کا علم بھی اسی کے پاس ہے, اور وہی رکھ سکتا ہے, تم لوگ رکھ ہی نہیں سکتے. الیہ یرد علم الساعۃ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تدع الا بعلمہ. یہ اس کے علم کا احاطہ ہے, یعنی اس کے علم میں ہے یہ سب کچھ. ویوم ینادیہم, اس کے باوجود یہاں بیچ میں بات آپ دیکھیں بالکل دوسری, ایک ہی آیت میں دوسری بات شروع کر دی گئی. اور وہ کیا تھا کہ جس رب کا یہ علم ہے تمہیں اسی کے آگے جھک جانا چاہیے, سجدے سے انسان نہ اٹھے, جس کو اللہ کی عظمت پتہ چل جائے. لیکن اس کے باوجود یہ جاہل لوگ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کے آگے جا جھکتے ہیں, اوروں سے اولاد مانگنے جاتے ہیں. سبحان اللہ. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ, اور جس دن وہ ان کو پکارے گا, اَيْنَ شُرَكَائِي, کہاں ہے میرے شریک, دیتا میں تھا سب کچھ اور تم مانگنے کہیں اور جاتے تھے. قالوا, وہ کہیں گے, آذَنَّاكَ, اطلاع دے دی ہم نے تجھ کو, ہم نے تجھے کہہ سنایا, ہم تجھے بتا چکے, ہم نے عرض کر دیا. ما منا من شہید, ہم میں سے کوئی بھی گواہ نہیں. یعنی وہاں جا کر ان کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ جو کچھ کرتے رہے وہ غلط تھا. یعنی اس وقت انہیں اپنے سارے معبود بھول جائیں گے, اور کوئی بھی اس بات کو ایکسپٹ نہیں کرے گا کہ واقعی اللہ کے سوا کوئی اور بھی شریک تھا. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ, اور گم ہو جائیں گے ان سے جو بھی تھے وہ اس سے پہلے پکارا کرتے. وَظَنُّوا, اور وہ یقین کر لیں گے. ظن کا ایک معنی گمان ہوتا ہے اور ایک یقین بھی ہوتا ہے. مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ, نہیں کوئی پناہ گاہ, چھٹکارے کی صورت. سورۃ کہف 53 میں آتا ہے, وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ. یہ کیوں کہیں گے جا کے کہ ہم تو پہلے ہی کہہ چکے کہ ہم نہیں جانتے کہاں ہیں وہ سارے معبود, کیونکہ وہ کہیں انہیں نظر ہی نہیں آئیں گے, اور اب انہیں سمجھ آ رہی ہوگی کہ سخت پکڑ کا وقت ہے, لہذا سرے سے انکار کر دیں گے. جیسے ایک جگہ پر آتا ہے نا, واللہ ربنا ما کننا مشرکین, ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں تھا. الیہ یرد علم الساعۃ میں لوٹانے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ قیامت کب آئے گی تو اس کو کدھر ریفر کریں گے؟ اللہ ہی کی طرف, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ علم اپنے پیغمبر کو بھی نہیں دیا. جیسے قرآن پاک میں آتا نا, یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا, تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ فیما انت من ذکراہا الی ربک منتہاہا. ایک اور جگہ پر آتا ہے وعندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. پھر فرمایا لا یسأم الانسان من دعاء الخیر, نہیں تھکتا انسان خیر کی دعا سے, نہیں اکتاتا. یسأم پیچھے پڑ چکے, سأم کس کو کہتے ہیں؟ بوریت کو, تھک جانے کو, اکتانے کو, تنگ آنے کو, دل بھرنے کو. انسان کا دل نہیں بھرتا خیر کی دعا سے, یعنی خیر و عافیت کی دعا, مثلا مال و رزق کی وسعت, صحت, تندرستی, ان سب کی دعائیں انسان کرتا ہی رہتا ہے, طویل فہرست ہوتی ہے. جب تک ہم زندہ ہیں تو ہماری دعائیں جاری رہتی, اگر قبول ہو جائیں تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں, اور اگر ہمیں اس لسٹ کے مطابق کچھ نہ ملے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, ہمارا ریاکشن کیا ہوتا ہے؟ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ
اور اگر پہنچتا ہے اس کو شر، یعنی مانگی تھی اس نے خیر اور مل گیا اس کو شر، تو پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے، فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، سخت مایوس اور سخت نا امید ہوتا ہے، یعنی مانگتے ہوئے تھکتا نہیں، اور اگر مانگ کے ملے نہیں تو ناراض بھی بہت ہوتا ہے۔ یئوس کا لفظ جو ہے نا یأس سے ہے، یأس کہتے ہیں کسی معاملے کے متعلق امید کا ختم ہونا، آہستہ آہستہ توقعات ختم ہونا۔ عورت کو یائسہ کب کہا جاتا ہے؟ سن یأس، مینوپاز کو یأس کی علامت کہا جاتا ہے۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ، اچھا اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گریجولی ہوتا ہے نا، تو یئوس جو ہوتا ہے یہ کیفیت گریجولی ہوتی ہے مایوسی کی، یعنی دو لفظ آئے نا مایوسی کے لیے یہاں پر، ایک یئوس اور ایک قنوط، اور قنطہ کا معنی ہوتا ہے بھلائی سے مایوس ہونا، آس توڑ بیٹھنا، یعنی وہ جس خیر کے لیے دعا مانگ رہا تھا اب وہ اس سے مایوس ہو گیا ہے، یعنی اب وہ سمجھتا ہے کہ اس کی دعا نہیں قبول ہوگی، میری دعا تو سنی نہیں جائے گی، پھر انسان مایوسی کی باتیں کرتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، اور البتہ اگر چکھائیں ہم اس کو رحمت اپنی طرف سے، مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، بعد تکلیف کے سختی کے جو اس کو پہنچی، لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، تو ضرور کہے گا کہ یہ تو میرے لیے ہے، اس میں تو میرا کمال ہے، یہ تو میرا حق تھا، یہ تو مجھے ملنی چاہیے تھی، سب کو ملی مجھے نہیں ملنی چاہیے تھی۔ یعنی تکلیف کے بعد جب اللہ اپنی رحمت کر دیتا ہے، نعمت دے دیتا ہے، تو انسان اللہ کو بھول جاتا ہے اور صرف اپنے کمال کا ذکر کرتا ہے۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت بھی قائم ہوگی۔ تو ناشکرا پن انسان کو کہاں تک لے جاتا ہے، نہ صرف یہ کہ خدا کے انکار بلکہ آخرت کے انکار کی طرف بھی۔ وَلَئِن رُجِعْتُ، اور البتہ اگر میں لوٹایا گیا، پھیرا گیا، اِلیٰ ربی، اپنے رب کی طرف، اِنَّ لِی عِندَهُ لَلْحُسْنَى، تو بے شک میرے لیے اس کے ہاں البتہ بھلائی ہے، بہتری، اچھائی ہے، جیسے سورۃ کہف 36 میں آپ نے پڑھا، وَلَئِن رُدِدتُّ اِلیٰ ربی لَأَجِدَنَّ خَیْرًا مِنْہَا مُنْقَلَبًا، یعنی ایسا انسان جس کو اللہ تعالیٰ تکلیف کے بعد نعمت سے نوازتا ہے تو وہ اتنا بھول جاتا ہے کہ اللہ کو بھی بھول جاتا ہے اور آخرت کو بھی بھول جاتا ہے، اور اگر اسے یاد دلایا جائے تو کہتا ہے کہ جیسے یہاں تکلیف دور ہو گئی، نعمتیں مل گئی، وہاں بھی مل جائیں گی۔ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، پس البتہ ہم ضرور آگاہ کریں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، بِمَا عَمِلُوا، ساتھ اس کے جو انہوں نے عمل کیے تھے، کب؟ قیامت کے دن۔ قیامت کے دن ہم کفر کرنے والوں کو ان کے اعمال کے بارے میں ضرور بتائیں گے۔ یہ کون سے کفر کرنے والے؟ یہ ناشکرے لوگ کہ جن کو اللہ نعمت دیتا ہے اور پھر اللہ ہی کو بھول جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کا یہ عمل ان کے سامنے لا کے رکھے گا، دیکھو تم نے کیا کیا تھا۔ آپ ذرا سی اپنے ذہن میں ایک متحرک تصویر لائیں کہ ایک شخص ہے اور وہ خوب دعائیں کر رہا ہے، دعا قبول نہیں ہوئی، اب اس کا ری ایکشن کیا ہے؟ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد یکا یک اس کی مشکل دور ہو جاتی ہے، اب کیا ہے؟ وہ بھول جاتا ہے کہ اس نے کبھی اللہ کو پکارا، تو سمجھتے یہ سب کچھ تو میرا حق تھا اور مجھے ملنا ہی چاہیے تھا، اور پھر وہ اتنا آپے سے باہر ہوتا ہے اس اچھے حال میں کہ آخرت کے سارے کانسیپٹ کو بھول جاتا ہے یا انکار کر دیتا ہے، اور یہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ جیسے مجھے یہاں سب ملا ہے وہاں بھی ملے گا۔ یہ سارا عمل انسان کا، کبھی اوپر جانا اور کبھی نیچے جانا اور کبھی بھولنا اور کبھی مایوس ہونا، یہ قیامت کے دن کھول کے رکھ دیا جائے گا، آگاہ کیا جائے گا۔ قیامت کے دن کو تو چھوڑے، اگر دنیا میں بھی کسی ایسے انسان کی فلم بنائی جائے اور پھر اس کو دکھائی جائے کہ دیکھو تم کر کیا رہے، تو کیا یہ اس کے لیے بہت خوبصورت تجربہ ہوگا؟ میں سمجھتی ہوں کہ ہم لوگوں کی زندگی میں اس قدر تضادات ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جب ہم جذباتیت کا شکار ہوتے ہیں کہ کبھی بہت اونچے چلے گئے اور کبھی بہت نیچے گر گئے جا کے، تو یہ جو دو ایکسٹریم پہ ہم چلے جاتے ہیں، اگر یہ ایکسٹریمز ہماری ریکارڈ ہو جائیں اور پھر ان کو سامنے لا کے دکھایا جائے تو ہم اپنے آپ سے بھی شرما جائیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک وقت میں ہم اپنی زبان سے کیا باتیں نکال رہے ہوتے ہیں اور دوسرے وقت میں کیسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ بندہ مومن معتدل ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نا، ظفر اس کو نہ جانیے صاحب فہم و فراز، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ تو عموماً جب نعمت ملتی ہے تو ہم کیا باتیں کرتے ہیں، کبھی اپنے اس رویے کو بھی سوچیں، اور جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم کیا کچھ کرتے ہیں، اور پھر اپنے یہ دو روپ آمنے سامنے لا کے رکھیں
تو ہم خود اپنے آپ کو پہچان سکتے ہیں کہ ہم کیا ہیں. انہی رویوں کی اصلاح کی ضرورت ہے ہم سب کو، کہ نہ تو نقصان کے وقت انسان اتنا مایوس ہو جائے کہ بالکل ہی خدا کا ذکر چھوڑ بیٹھے، اور نہ ہی خوشی میں اتنا بھول جائے کہ سب کچھ بھول جائے. بندہ مومن تکلیف میں صبر کرنے والا اور خوشی میں شکر کرنے والا ہوتا ہے، اور یہی چیز اس کے ایمان کو مکمل کرتی ہے. ٹھیک ہے، خوشی کے وقت ایک ایکسائٹمنٹ ضرور ہوتی ہے، یعنی یہ ہمیں نہیں کہا کہ روبوٹ بن جاؤ اور نہ تم خوش ہو نہ ہنسو اور نہ رو، تمہیں رونا بھی نہیں آنا چاہیے، تمہیں ہنسنا بھی نہیں چاہیے، یہ نہیں مطالبہ. کس چیز کو کنڈیم کیا جا رہا ہے؟ انتہائی رویوں کو. بات یہ ہے کہ جو چیز آپ اپنے آپ سے کروانا چاہیں نا وہ کروا بھی سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے تکلیف اٹھانی پڑتی. انسان سب سے پہلے اپنے رویوں کو انالائز کرے، دوسروں کو بھی موقع دے کہ وہ اس کو بتا سکے. بعض اوقات ہمارے بچے، ہمارے شوہر، ہمارے آس پاس کے دوست ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں، لیکن ہم روک رکھتے ہیں کہ مت کہو ہمیں. تو دوسروں کو بتانے کی اجازت دیں، اور پھر یہ کہ کوئی نہ بھی بتائے تو ہمیں خود بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہم غلط ہیں، تو پھر غلطی کو مان لیں، اور ماننے کے بعد آئندہ نہ کرنے کا عہد، اور اس کے ساتھ اللہ سے دعا. تو اللہ تعالیٰ ضرور توفیق دیتا ہے. والذین جاہدوا فینا، جاہدوا کرنا پڑتا ہے، لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور اپنا رستہ ان کو دکھائیں گے. فلننبئن الذین کفروا بما عملوا، ہم ضرور آگاہ کریں گے ان کو جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور البتہ ہم ضرور چکھائیں گے ان کو عذاب غلیظ میں سے. غلیظ ہمارے ہاں اردو میں گندے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ عربی میں غلظہ کا معنی ہوتا ہے موٹا ہونا، گاڑھا ہونا، سخت، کھردرا، ناہموار. غلیظ کیا ہوتا ہے؟ موٹا، گاڑھا، سخت، کھردرا، ناہموار. آپ دیکھیے کہ کبھی آپ کا کسی ایسے سیکیورٹی گارڈ سے واسطہ پڑا ہو کہ جو ہیوج ہو، لمبا چوڑا ہو، اور رویے میں بھی سخت ہو، اور باتیں بھی کھردری ہوں، اور دیکھے بھی سختی سے گھور کے، تو بالکل اسی طرح وہ عذاب جو ہے جہنم کا، اس میں ساری سختیاں پائی جائیں گی. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب انعام کرتے ہیں ہم انسان پر، جب انسان کو ہم نعمت عطا کرتے ہیں، آرَدَ، تو وہ پہلو موڑ لیتا ہے، وہ بے رخی کرتا ہے. آرَدَ کا لفظ جو ہے نا عرض سے ہے. عرض کہتے ہیں کسی چیز کی چوڑائی کو، یعنی چوڑا ہونے لگتا ہے. وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اور موڑ لیتا ہے اپنے پہلو کو. نَآ کا معنی ہوتا ہے ازراہ تکبر، کسی سے دور ہونا. يَنْأَوْنَ عَنْهُ پڑھ چکے نا، وَهُمْ يَنْأَوْنَ عَنْهُ. جانب کہتے ہیں پہلو کو، طرف، کروٹ، سائڈ. جب انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ سے منہ موڑ لیتا ہے، بے رخی اختیار کرتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اس کو تکلیف آتی ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا ہوتا ہے. عریض، پھر عرض سے، لمبی چوڑی، یعنی کثرت سے طویل دعائیں. وجہ سے اردو کا ایک شعر ہے، نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب کام پڑتا ہے تو اکثر یاد آتے ہیں. تو ویسے اللہ کو یاد نہیں کرتے، اور جب کوئی مشکل پڑتی ہے تو پھر لمبے لمبے وظیفے کرتے ہیں. عام دنوں میں فرض نماز بھی مشکل ہے. سورۃ یونس میں بھی یہ مضمون آتا ہے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ. قُلْ أَرَأَيْتُمْ، کہہ دیجئے کیا غور کیا تم نے، إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ، اگر ہے وہ اللہ کی طرف سے. کون؟ قرآن، پیغمبر. ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ، پھر تم نے اس کا انکار کر دیا. مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، کون زیادہ بھٹکا ہوا ہے اس سے جو بہت دور کی مخالفت میں مبتلا ہے. یعنی جو جتنی زیادہ مخالفت کرے گا وہ حق سے اتنا ہی دور نکل جائے گا. تو اشارہ اہل مکہ کی طرف کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کے باوجود، قرآن کی سچائی سمجھنے کے باوجود منہ موڑے ہوئے تھے. ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا کہ پھر وہ شدید مخالفت کی وجہ سے حق سے بہت دور چلے گئے، بہت زیادہ بھٹک گئے. سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ان قریب ہم دکھائیں گے ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں. آفاق کس کی جمع ہے؟ افق کی، یعنی کائنات میں. وفی انفسہم، اور ان کے نفسوں میں، ان کی اپنی ذات میں، ان کے جسم میں. حتی یتبین لہم، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے گا. انہ الحق، کہ بے شک وہ یعنی قرآن حق. ہم اپنی نشانیاں ان کو ضرور دکھائیں گے.
اور یہ نشانیاں کائنات میں بھی ہوں گی اور ان کے اپنے اندر بھی ہوں گی، یہاں تک کہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی قرآن سچی کتاب ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو جتنی بھی علمی تحقیقات زیادہ ہو رہی ہیں وہ اتنی زیادہ قرآن کے حق میں جا رہی ہیں، جتنے تاریخی واقعات ایکسپلور ہو رہے ہیں وہ بھی قرآن کے حق میں جا رہے ہیں، خواہ آج سمود کی بستیوں کو ایکسپلور کریں یا دیگر بستیوں۔ اسی طرح جو پیشن گوئیاں ہیں قرآن میں وہ ہر بحرف پوری ہوئی، اور اس کے علاوہ بہت سی تحقیقات، کتابیں اب تو بھری پڑی ہیں ایسی چیزوں کی، کوئی نئی بات نہیں رہی۔ جب میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی تو اس وقت ایک نئی ان دنوں میں فلم نکلی تھی انہ الحق، اور اسی آیت پر بیسڈ تھی، 85 کی بات ہے، انہ الحق، کہ قرآن سچ ہے۔ عبد المجید زندانی ہے شاید قطر کے، جنہوں نے مختلف سائنٹسٹ کے ساتھ ملاقات کی تھی اور پھر ان سے جو ان کی بات چیت ہوئی اس کو فلمایا گیا تھا، اور مختلف سائنٹیفک فیکٹس جو نئی ریسرچز کے ذریعے سامنے آئے ان کو انہوں نے قرآن سے میچ کر کے دکھایا، جس میں یہاں کے ٹورانٹو یونیورسٹی کے جو پروفیسر تھے جینیٹکس کے، کیتھ مور، اور اسی طرح اور بھی مختلف طرح کے لوگ۔ تو بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی سامنے آئی ہیں کہ جو تحقیقات کے ذریعے اب پتہ چلی ہیں، لیکن ان کی انفارمیشن 1400 سال پہلے قرآن مجید میں موجود تھی۔ ایک چھوٹی سی مثال دیکھیے، مثلا حامان کے بارے میں اس وقت تک کسی کو بھی نہیں پتا تھا فرعونی تاریخ میں یا ایجپشن سیولائزیشن ہسٹری میں کہ وہ کون تھا، جب تک کہ ایجپشن رائٹنگز جو ہیں ان کو پڑھنے کا یا ڈی کوڈنگ کا طریقہ سامنے نہیں آیا۔ فرعونی تحریریں جو ہیں وہ تصویروں کی شکل میں ہیں اور ان کو ریسنٹلی ڈی کوڈ کیا گیا۔ ان کے ذریعے پتا چلا کہ جو حامان تھا وہ دراصل پتھروں کی کانوں کا سربراہ تھا۔ تو قرآن نے 1400 سال پہلے یہ بتایا کہ فرعون نے حامان سے کہا یا حامان ابن لی سرحن۔ یہ اب پتا چلا کہ اس کا نام حامان تھا اور اس کے حکومت میں بہت اہم مقام رکھتا تھا۔ تو خواہ تاریخی حقائق ہوں یا جنین سے متعلق چیزیں ہوں، بچے کی پیدائش سے متعلق ہوں، یا واٹر سائیکل ہو، یا اسی طرح مختلف پہاڑوں کی جو تخلیق ہے اس کی بات ہو، تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا علم قرآن میں پہلے سے موجود ہے لیکن عام لوگوں کو تحقیق کے ذریعے اب پتہ چل رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو معجزہ رکھا ہر دور کے لیے، اور ہر دور کے لوگوں کے لیے اس میں گواہی موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، بڑے پیمانے پر بھی اور چھوٹے پیمانے پر بھی ہم ان کو نشانیاں دکھاتے رہیں گے۔ سورۃ غافر میں بھی آتا ہے نا، هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا، اور ان کے جسم کے اندر بھی، یہاں تک کہ یہ بات کھل کے سامنے آ جائے گی، واضح ہو جائے گی کہ انہ الحق۔ اولم یکف بربک، کیا کافی نہیں تجھ کو تیرا رب، انہ علی کل شیء شہید، کہ وہ خود ہی ہر چیز پر گواہ ہے۔ یعنی اگر کائنات کی گواہی نہ بھی آئے، سائنس کی گواہی نہ بھی آئے، بیرونی گواہی نہ بھی آئے، تو کیا اللہ کی بات اٹ سیلف سچی نہیں؟ کسی بات کے لیے پروف کی ضرورت کیا ہے؟ ایک مومن کے لیے تو اتنا جاننا ہی کافی ہے کہ اللہ کی بات ہے، اور وہ کیا کہتا ہے، آمنا وصدقنا، میں نے مان لیا اور میں نے تصدیق کی کہ سچ ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے تو سچ ہے، خواہ سائنس اس کے موافق نتائج لائے یا اس کے مخالف لائے۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، خبردار سنو، بے شک وہ اپنے رب کی ملاقات کے بارے میں شک میں ہے۔ مریا بھی شک ہوتا ہے، ریب بھی شک ہوتا ہے۔ مریا کہتے ہیں کھلی حقیقت سے شک، یعنی ایسی چیز کے بارے میں شک کرنا کہ جس میں شک ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، کون سا شک ہے مریا؟ کھلی حقیقت کے بارے میں، کسی مسلم نظریے کے بارے میں شک، اور کسی حقیقت کو مشکوک باتوں سے مشکوک کرنا۔ الا انہم فی مریۃ، خبردار بے شک وہ مریا میں ہے، یعنی ایسے شک میں جس میں ہونا نہیں چاہیے تھا شک۔ من لقاء ربہم، اپنے رب کی ملاقات سے۔ الا انہ بکل شیء محیط، خبردار بے شک وہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ کون؟ اللہ۔ اگر لوگ اس کو نہیں مانتے یا اس کی ملاقات کو نہیں ماننا چاہتے تو بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ تو ہر چیز کو گھیرے ہوئے۔ ان ربک احاط بالناس،
کوئی اس کا اقرار کرے یا انکار کرے، بہرحال اس سے بھاگ کے نہیں جا سکتا. چلیے تلاوت سنیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True, false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice flashcard, true, false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.